السلام علیکم ناظرین، اسلامی تاریخ کے ہیرو سلطان محمود غزنوی کی آج چھٹی قسط ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ آج کا موضوع ہے سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنویہ۔ سلطان محمود غزنوی کا دور حکومت محمود غزنوی سبکتگین نوشیروان عادل کی اولاد سے تھا۔ مصنف طبقات ناصری لکھتا ہے: ناظرین، مصنف نے خاندان غزنویوں کے بارے میں چند شعر یہ فارسی میں لکھے ہیں۔ خاندانی حالات: سلطان محمود غزنوی کے والد امیر سبکتگین تھے۔ امیر سبکتگین امیر لپتگین کے داماد تھے۔ لپتگین امرائے دولت سامانیہ سے تھا اور اس دولت کی طرف سے ملک خراسان کا سپہ سالار رہ چکا تھا۔ سامانیہ سے پہلے مافاریہ خود مختار ہوئے۔ ان ہر دور کی حکمرانیاں ماورائے نہر کے علاقہ پر تھی۔ دارالسلطنت بخارا تھا۔ صفاریہ اور سامانیہ حکومتوں نے کابل اور قندھار تک علاقہ وسیع کر لیا۔ امیر لپتگین مذکور جو امیر ابوالعیت سامانی سے خفا ہو کر بخارا سے نکل کر غزنی چلا آیا اور یہاں اپنی حکومت قائم کی۔ یہ شہر کابل سے 75 میل جنوب کوہستان بابا کی شاخ کوہ پیما پر واقع ہے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے باپ سبکتگین کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا، جس کی منشا اپنی سلطنت غزنی کو وسعت و استحکام دینا تھا۔ وہ اپنی 33 سال کی حکمرانی میں کامیاب ہوا۔ اس نے اپنی چاروں طرف کی سلطنتوں کو چاہے یا غیر مسلم کو ہلا ڈالا، اپنی حکومت کے حدود آگے بڑھاتا گیا۔ اس نے غزنی کی ایک طرف کا شغر کی اسلامی اہل خانی حکومت، دوسری طرف خود اپنے آقا ثانیون کی سلطنت، تیسری طرف ولیمیوں اور تبرستان کی حکومت، آل زیادہ کی مشرق سمیت میں غوریوں کی سرزمین کو، جن میں سے کچھ مسلمان ہو چکے تھے۔ پھر اسی مشرق کی سمت میں ملتان اور سندھ کی عرب حکومتوں کو، ادھر لاہور اور ہندوستان کی بعض دوسرے راجاؤں کی سلطنتوں کے کھنڈر پر اپنی غزنی عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملے: سلطان محمود غزنوی کو دوسری سمت کی مخالف حکومتوں سے جب فرصت ملتی ہندوستان پر چڑھ آتا۔ وہ اپنے دور میں سب سے پہلے 390 عیسوی 1000 عیسوی میں ہندوستان میں داخل ہوا۔ جنوبی ہند کے جانوں کی سرکوبی کی اور چند سرحدی ضلعوں پر قبضہ کیا۔ دوسرے سال پھر آیا، پشاور کے آگے خیمہ زن ہوا۔ راجہ جے پال نے شکست کھائی اور گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے بڑھ کر دوسرے شہر ہند پر قبضہ کر لیا۔ جے پال نے خراج دے کر رہائی حاصل کی اور اپنی سلطنت آنند پال کے سپرد کر کے چتا میں بیٹھ کر جل مرا۔ 395 ہجری میں سلطان نے بجے رائے والی بھیرا سے جنگ آزمائی کی۔ اس نے بھی فرار کی حالت میں خودکشی کر لی۔ پھر بھیرا اور اس کے مضافات سلطنت غزنی میں ملائے۔ ملتان کے والی ابوالفتوح باطنی نے بجے رائے کی مدد کی ناکام کوشش کی تھی۔ 396 ہجری 1005 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی اس کو سزا دینے آیا۔ رائے آنند پال ابوالفتوح کی مدد کے لیے آیا مگر ناکام ہو کر فرار ہوا۔ ابوالفتوح نے سلطان محمود غزنوی کی اطاعت قبول کی۔ سلطان محمود غزنوی نے آنند پال کے بیٹے سکھ پال کو بحیرہ کا گورنر بنا دیا۔ وہ اسلام لے آیا مگر پھر مرتد ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی 398 ہجری میں اس کی گوشمالی کے لیے آیا اور حبس دوام کی سزا دی۔ اس مرتبہ آنند پال کی مدد پر اجین، گوالیار، کابجر، قنوج، دہلی اور اجمیر کے راجہ اور ملتان کے والی داؤد فوجیں لے کر آئے۔ حب الوطنی کا عام جذبہ پیدا ہوا۔ عورتوں نے اپنے زیور بیچ کر، چرخے کاٹ کر اور محنت مزدوری کر کے لڑائی میں مدد دینے کے لیے روپیہ بھیجا، مگر ہندوستانی راجاؤں کی پچھلی خانہ جنگیوں کا غبار دل سے دور نہ ہوا تھا۔
وہ کسی ایک کی کمان میں فوجوں کو نہ دے سکے۔ سلطان محمود غزنوی راجپوتوں کی اس ٹڈیدل فوج کا مقابلہ کیا۔ ہندوستانیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ سلطان محمود غزنوی کے خلاف یہ آخری مشترکہ قومی مظاہرہ تھا جس میں نہ صرف ہندو بلکہ ہندوستان میں عربوں کی واحد حکومت بھی شریک تھی، مگر ہندوستان کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد رایان ہند کے بعد دیگر مغلوب ہوتے گئے اور بیش بہا خزانے خصوصاً مندروں کے جواہرات فاتح کے ساتھ آتے گئے۔ اس حملہ میں سلطان محمود غزنوی نے نگر کوٹ کانگڑو کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 401 ہجری میں ابو الفتوح داؤد کا خاتمہ کرنے ملتان آیا اور اس کو گرفتار کر کے ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد 404 ہجری میں راجہ بھیم پال سے قلعہ نندو نہ لیا اور 405 ہجری میں تھانسیر پر قبضہ کیا۔ پھر 406 میں کشمیر کی ناکام مہم پیش آئی۔ اس کے بعد 409 ہجری میں کنوج اور متھرا پر قبضہ کر لیا۔ پھر 412 میں کشمیر پر دوبارہ حملہ آور ہوا۔ 413 میں پورے پنجاب کو غزنی کا صوبہ بنانے کی نیت سے انتظامات کے ساتھ آیا اور پنجاب کا الحاق غزنی کے ساتھ کر لیا۔ آنند پال کے لڑکے ترلوکن پال کا انتقال ہو چکا تھا۔ راجہ بھیم اس کا جانشین تھا۔ وہ پنجاب چھوڑ کر رائے اجمیر کے پاس چلا گیا جہاں 1026 میں اس نے وفات پائی۔ سلطان محمود غزنوی نے لاہور کا پہلا حاکم اپنے غلام ایاز کو بنایا۔ اس کے بعد 414 ہجری یا 1022 میں گوالیار اور کانجر کو قبضہ میں لے لیا۔ پھر 417 ہجری یا 1026 عیسوی میں ملتان کے قزاقوں کی سرکوبی کی اور 419 ہجری یا 1027 عیسوی میں جاٹوں کی چھیڑ چھاڑ کا بدلہ لینے کے لیے آیا اور کامیاب رہا۔ اس طرح سلطان محمود غزنوی کے براہ راست قبضہ میں پنجاب، سندھ اور ملتان کے صوبے آ گئے۔ کشمیر، کنوج، کانجر، گوالیار اور گجرات اس کے باج گزار بنے۔